الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبتي وماله أبا بكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت عتيق الله من النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذان السمع والبصر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج اسلامی مہینے میں جمادی الثانی کی 20 تاریخ ہے اور 1444 ہجری ہے۔ آج کا دن گزرنے کے بعد اور آئندہ جو دن گزرے گا ہفتے کا، اس کے بعد جو اتوار کا دن آئے گا وہ 22 جمادی الثانی کا دن ہوگا، اور 22 جمادی الثانی کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات کا دن ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں چند معروضات عرض کروں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے فضائل اور آپ کی سیرت کے چند اہم پہلوؤں کی طرف نشاندہی عرض کروں گا کہ جو پہلو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزاریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے اور ان کی کنیت ابو بکر ہے۔ کنیت کہا جاتا ہے کہ عرب میں کبھی بیٹے یا بیٹی یا والدہ کی نسبت سے ایک نام مشہور ہوتا تھا، اسے کنیت کہتے تھے۔ تو بکر کا معنی پہل کرنے والا، تو حضرت ابو بکر کو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے میں انہوں نے پہل کی۔ اسی طرح جتنے بھی نیکی کے کام ہوتے تھے ان تمام کاموں میں سبقت کرنے والے حضرت ابو بکر تھے، اس لیے ان کی کنیت ہو گئی ابو بکر،
کہ جو ہر خیر کے کام میں سب سے آگے سبقت کرنے والے۔ ان کے والد کا نام عثمان تھا اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ والدہ کا نام سلمہ بنت صخر ہے اور ان کی کنیت ام الخیر ہے۔ ان کا نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملتا ہے وہ 7ویں پشت میں جا کر ملتا ہے، اور بعض مورخین کی رائے یہ ہے کہ 6ٹھی پشت میں جا کر ان کا نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ یہ قریش قبیلے کی ایک شاخ تھے بنو تمیم، اسی بنو تمیم میں آپ کی پیدائش ہوئی اور یہی آپ کا خاندان اور قبیلہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے 2 لقب ہیں، ایک صدیق ہے ایک عتیق ہے۔ صدیق کا معنی صداقت کرنے والا، سچ بولنے والا، اور عتیق کا معنی جہنم سے آزاد۔ تو آپ کا لقب صدیق اس لیے ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی طرف دعوت دی تو سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے آپ تھے، واقع معراج کی تصدیق کرنے والے آپ تھے، اور آپ نے جب بھی کوئی پیغام دیا تو سب سے آگے صداقت میں اور سب سے آگے تصدیق میں ابو بکر ہوتے تھے، اس لیے ان کا لقب صدیق ہے۔ عتیق کا معنی ہوتا ہے جہنم سے آزاد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو۔ تو لسان نبوت سے ان کے لیے جنت کی بشارت تھی، اس لیے ان کا ایک لقب عتیق بھی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، اور یہ ان کی بہت بڑی فضیلت اور منقبت ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی ایسی گزاری، فرمایا زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بھی انہوں نے نہ کبھی زنا کیا، نہ کبھی چوری کی، نہ کبھی غیر اللہ کے سامنے جھکے، نہ کبھی بت پرستی کی۔ یعنی اسلام تو اسلام، جاہلیت کے دور میں بھی انہوں نے اپنی زندگی دیانت، امانت، صداقت، سچائی کے ساتھ گزار کر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق صحابہ اکرام میں وہ صحابی ہیں کہ جنہیں خلیفہ رسول کہا جاتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے خلافت کی ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں حضرت صدیق اکبر کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے اور آپ نے غار ثور میں پناہ لی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ آپ دو میں دوسرے ہیں، ہر کام میں پہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، دوسرے حضرت ابو بکر صدیق ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں دین کے جتنے کام نظر آئیں گے آپ کو ان میں سب سے زیادہ صداقت میں، سخاوت میں، سچائی میں، دیانت میں، دین کے کاموں میں پہل کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول تھے، تو ثانی اثنین حضرت ابو بکر صدیق دوسرے ہوتے تھے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ جب یہ دونوں غار میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق، قرآن نے آپ کو صحابی کہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی اور ساتھی سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غمگین نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام سب کے سب ہدایت کے سرچشمے ہیں، اور سب کی اقتداء کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، لیکن جس صحابی کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اس لیے فقہاء کرام نے ایک مسئلہ لکھا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کو صحابی نہیں مانے گا وہ ایمان سے خارج ہوگا۔ من انکر صحبت ابی بکر الصدیق فہو کافر، جو صدیق اکبر کو صحابی نہ مانے وہ ایمان سے خارج ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور آپ کی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام اور مرتبہ بھی اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں 2 رکوع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں نازل فرمائے۔ اس لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا
من قذف سیدۃ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فہو کافر، جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان باندھے گا وہ بھی ایمان سے خارج ہے۔ تو باپ کا مقام بھی اتنا، جو صحابی نہ مانے وہ مسلمان نہیں، بیٹی کی فضیلت بھی اتنی کہ جو بیٹی پہ الزام لگائے وہ بھی مومن نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غمگین نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یعنی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے آپ کو شامل کیا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابو بکر غمگین نہ ہونا۔ قرآن کریم کی دوسری آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور وہ جو محمد کے ساتھ تھے، مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد ابو بکر صدیق ہیں۔ اشداء علی الکفار، کفر کے مقابلے میں سخت ہوں، عمر بن خطاب ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل اور نرم دل ہوں، فرمایا عثمان بن عفان ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جن کو تم رکوع اور سجدے کی حالت میں دیکھو گے، فرمایا علی بن ابی طالب ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جو سچائی لے کر آئے اور جنہوں نے سچائی کی تصدیق کی، لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سچائی کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ اس شخص کو جہنم سے ضرور دور کرے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے یہ سب سے بڑا پرہیزگار حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ ہر نیکی کے کام میں آپ آگے تھے، غلاموں کو آزاد کرنے میں آپ آگے، سخاوت میں آپ آگے، عبادت میں آپ آگے۔ تو قرآن کریم کی یہ متعدد آیات میں آپ کی فضیلت ہے۔ احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو ہیں وہ ابو بکر، آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر میری امت میں وہ ہے جو جنتی انسان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، فرمایا ابو بکر اور عمر تمہارے لیے اس طرح ہیں، ھذان السمع والبصر، جس طرح انسان کے لیے کان اور آنکھیں ہیں، جیسے جسم میں کان اور آنکھ ضروری ہے، فرمایا میری امت کے لیے ابو بکر اور عمر بھی ضروری ہیں۔ آپ نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، تم لوگ میرے بعد پیروی کرنا ابو بکر کی اور عمر کی، ان کے نقش قدم پہ چلنا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آسمان پر بھی 2 وزیر ہیں، زمین پر بھی میرے 2 وزیر ہیں۔ آسمان پر میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر باغ میں تشریف فرما تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المناقب میں حضرت ابو بکر صدیق کے مناقب میں حدیث نقل فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں گئے، آپ کبھی کبھی باغ تشریف لے جاتے تھے تاکہ باغ کی آب و ہوا، وہاں تھوڑی دیر آرام کرنا، باغ میں چشمے سے ٹھنڈا پانی پینا، سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بیٹھ جاتے۔ تو ایک دن باغ میں تشریف لے گئے اور کنویں کے منڈیر پر آ کر آپ بیٹھ گئے۔ ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا دروازہ بند کر دو، کوئی بھی آئے تو پہلے نام پوچھو پھر مجھے بتاؤ، جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں اپنے ذکر اذکار میں ہیں، اتنے میں دروازے پر سب سے پہلے دستک ہوتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق آتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، تو یہ فرماتے میں اندر آیا اور میں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو بکر صدیق آئے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اندر آنے کی اجازت بھی دو، جنت کی خوشخبری بھی سناؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے پھر دستک ہوتی ہے، ابو موسیٰ اشعری پوچھتے ہیں کون؟ فرمایا عمر بن خطاب۔ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ عمر آئیں، فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اندر آنے کی اجازت بھی دو، جنت کی خوشخبری بھی سناؤ۔ حضرت عمر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف بیٹھ گئے۔
تھوڑی دیر گزری، دستک ہوئی، کون؟ عثمان بن عفان۔ فرمایا رسول اللہ عثمان آئے۔ فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، اندر آنے کی اجازت بھی دو، جنت کی خوشخبری بھی سناؤ، اور بتاؤ تمہارے اوپر ایک مصیبت اور تکلیف اور پریشانی بھی آئے گی۔ اب حضرت عثمان آئے تو سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھ گئے، تو حضرت عثمان پر پھر پریشانی آئی تھی، تکلیف۔ آپ کا جو واقع شہادت ہے کہ بڑی بے دردی کے ساتھ صبائیوں نے آپ کو شہید کیا تھا، تو دیکھو یہ وہ 3 صحابہ کہ جو یکے بعد دیگرے آئے ترتیب کے ساتھ۔ دیکھیں جہاں حضور چلے جاتے تلاش میں ابو بکر پہلے ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں۔ یہی خلافت کی ترتیب ہے، پہلے ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کے دائیں طرف ابو بکر آ کر بیٹھے تھے، روزہ اطہر میں بھی دائیں طرف ابو بکر صدیق ہیں، بائیں طرف عمر آ کر بیٹھے تھے، روزہ اطہر میں بائیں طرف عمر بن خطاب ہیں، سامنے عثمان بن عفان بیٹھے تھے تو روزہ اطہر کے سامنے جنت البقیع قبرستان میں عثمان بن عفان ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کئی مواقع پر جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، ابو بکر تم حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہو اور تم غار میں بھی میرے ساتھی ہو۔ تو حوض کوثر کے رفیق بھی ابو بکر، غار ثور کے رفیق بھی ابو بکر، اور قیامت تک کے لیے آپ کے پہلو میں جن کو رفاقت ملی وہ بھی ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ اکرام میں سے جب ایمان لایا تو 40,000 دراہم کے مالک تھے، اور جب دنیا سے جا رہے تھے اتنی رقم نہیں تھی کہ کفن کا کپڑا خریدا جا سکے۔ ساری رقم اسلام کی آبیاری میں خرچ کر دی، ساری رقم دین اسلام کے لیے خرچ کی۔ آخری وقت اپنی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بیٹی کہ یہ جو 2 چادریں ہیں مجھے اسی میں کفن دے دینا۔ فرمایا ابو جی یہ تو پرانی چادریں ہیں۔ فرمایا نہیں، اسی کو دھو لو، اسی میں کفن دے دینا۔ کہا آپ کے لیے نئی چادریں خریدی جائیں؟ فرمایا نئی چادریں تو ہوتی ہیں زندہ آدمیوں پر، میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں، یہی چادر کافی ہے۔ گویا مطلب یہ تھا اصل چیز تو اعمال ہیں، اعمال اچھے ہو چادر اگر پرانی بھی ہوئی تو قبر جنت کا باغ ہے۔ اعمال اچھے نہیں، چادر بھلے کتنی اچھی نئی ہو، ابھی بن کر آئی ہو، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا جب اعمال اچھے نہ ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر پوچھا، صحیح ابن حبان اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ صحابہ اکرام بیٹھے، آپ نے دوسرا سوال کیا، آج کون ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، فرمایا یا رسول اللہ میں نے کھلایا۔ آپ نے تیسرا سوال کیا، کون ہے آج جس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے کیے۔ آپ نے چوتھا سوال کیا، کون ہے جس نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے شرکت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعت هذه الخصال قط في رجل الا دخل الجنہ، جس شخص کے اندر نیکی کی اتنی خوبیاں جمع ہو جائیں وہ شخص تو جنتی انسان ہے۔ جس میں نیکی کی اتنی خوبیاں جمع ہو جائیں کہ روزے کی حالت میں ہے، مسکین کو کھانا بھی کھلایا، جنازے میں جس نے شرکت بھی کی، بیمار کی عیادت بھی کی، جس میں نیکی کی اتنی خوبیاں جمع ہو، مجتمعت هذه الخصال قط في رجل الا دخل الجنہ، وہ انسان تو جنتی انسان ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس سے نماز پڑھنے والے جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا جنت کا ایک دروازہ ایسا ہے جس سے صدقہ دینے والے جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا جنت کا ایک دروازہ وہ ہے جس سے روزے دار لوگ جنت میں داخل ہوں گے، جس کا نام باب الریان ہے۔ فرمایا ایک دروازہ وہ ہے جس سے جہاد کرنے والے مجاہدین جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ کی امت میں کوئی انسان ایسا بھی ہے کہ جنت کا ہر دروازہ چاہے کہ وہ میرے اندر سے جنت میں داخل ہو جائے؟
کیا اس امت میں کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا نعم ارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے میری امت کا وہ انسان کہ جنت کا ہر دروازہ جس کے لیے چاہے گا کہ وہ میرے اندر سے جنت میں داخل ہو جائے، ابو بکر وہ تم ہو۔ نعم ارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے وہ انسان کہ جس کے لیے جنت کا ہر دروازہ یہ چاہے گا وہ میرے اندر سے جنت میں داخل ہو جائے، فرمایا ابو بکر وہ تم ہو۔ تو ایک دو نہیں، متعدد مواقع پر لسان نبوت سے جنت کی بشارتیں ملی۔ اس کے باوجود زندگی میں خشیت کتنی ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، خوف خدا کتنا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الزہد باب کلام ابی بکر الصدیق میں ہے، ایک موقع پہ راستے سے گزر رہے تھے تو درختوں پہ دیکھا تو پرندے نظر آئے، پرندے چہچہا رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے، پرندوں کو خطاب کر کے کہنے لگے تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم سے حساب اور کتاب ہی کوئی نہیں، آج ایک درخت پہ بیٹھے کل دوسرے پہ بیٹھے، چہچہاتے کھاتے پیتے دنیا سے چلے جاؤ گے، پتہ نہیں ابو بکر کے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ جن کو جنت کی بشارتیں دنیا میں ملی، پیغمبر آخر الزبان کی زبان سے ملی، وہ تو اتنی خشیت میں، اتنے خوف خدا میں دنیا سے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں ابو بکر کے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ اس ڈر کے ساتھ انہوں نے زندگی گزار دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے بے رغبتی کتنی تھی۔ مسند بزار میں حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضرت ابو بکر صدیق بیمار تھے، کسی نے مشورہ دیا کہ اگر پانی میں شہد ملا کر دے دیے جائے، امید ہے انہیں اس سے کچھ افاقہ ہوگا، تو پانی میں ایک چمچ شہد ڈالا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا، فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا حضرت پانی میں شہد ملا کر دیا ہے، امید ہے آپ کو اس سے کچھ صحت ملے گی، افاقہ ہوگا۔ جیسے ہی یہ سنا تو حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو تھے، رونے لگے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو اچانک آپ کسی چیز کو دور کر رہے تھے کہ مجھ سے دور ہو جا، دور ہو جا، تو میں نے دیکھا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس کو دور کر رہے ہو؟ فرمایا ابو بکر یہ دنیا میرے قریب آ رہی ہے، میں دنیا کو دور کر رہا ہوں، مجھے تیری ضرورت نہیں، مجھ سے دور ہو جا، دور ہو جا۔ پھر آپ نے فرمایا دنیا مجھے کہنے لگی کہ میں تو آپ کے قریب آ ہی نہیں سکتی، اللہ نے تو مجھے آپ سے بالکل دور کر دیا ہے۔ تو صدیق اکبر فرمانے لگے حضور سے تو دنیا بالکل دور تھی، آج دنیا ہمارے قریب آ گئی، معلوم نہیں ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ یہ بات کہی اور فوراً ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم پہ رقت طاری ہو گئی، پانی پینا مشکل ہو گیا۔ یعنی ایک گلاس پانی، چمچ ایک شہد، اور وہ اس کو تعبیر دنیا سے کر رہے ہیں کہ آج ہمیں شہد میں ملا ہوا پانی مل رہا ہے، یہ تو ہمیں دنیا مل گئی۔ حضور تو زندگی گزار کر گئے، دنیا سے بڑے دور تھے۔ یعنی ایسی زندگی بے رغبتی کے ساتھ، رقت کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی بڑی عجیب تھی ان کو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عقبہ بن ابی معیط بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے، چادر ڈال کر آپ کا گلا گھونٹنے لگا اور اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کو پتہ چلا، دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر اس کو پیچھے کندھے سے پکڑا اور پیچھے گرایا، کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو قتل کرتے ہو جس نے یہ کہا اللہ میرا رب ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی ربوبیت کے قائل ہیں، اس وجہ سے تم ایسی حرکت کر رہے ہو۔ پیچھے ہٹایا، دکہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ انسان ہے کہ جب ایمان لے کر آئے، پہلے دن 5 آدمیوں کو مسلمان کر کے حضور کی خدمت میں لائے۔ جن 5 آدمیوں میں عثمان بن عفان تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، ابو عبیدہ بن جراح تھے، عبد الرحمن ابن عوف تھے، اور یہ وہ صحابہ ہیں جو 10 مبشرہ میں سے۔ آج دیکھیں میری اور آپ کی زندگی بھی گزر رہی ہے، کسی کے 50 سال، کسی کے 55 سال۔ ہم نے کسی کافر کو مسلمان کرنا تو دور کی بات، کسی مسلمان کو بھی مسجد کا راستہ نہیں بتایا، کسی مسلمان کو بھی دین کی دعوت نہیں دی۔ ہماری دعوت سے کوئی بے نمازی نمازی نہیں بنا، کوئی خدا سے دور قریب نہیں ہوا۔ زندگی کے 60 سال ہمارے گزر گئے۔ ابو بکر صدیق ایمان لے کر آ رہے ہیں، پہلے دن 5 آدمیوں کو مسلمان کر کے حضور کی خدمت میں لا رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہر اسلام کے کام میں جو سب سے آگے رہے وہ ابو بکر صدیق تھے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، غزوہ تبوک کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہو لے کر آئے۔ حضور نے یہ اعلان جہاد کے لیے کیا،
رومیوں کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ، مسلمانوں کی تعداد 30,000۔ رومیوں کے پاس ہر قسم کا اسلحہ، مسلمانوں کے پاس اسلحہ اور ہتھیار نہیں تھے۔ آپ نے یہ اعلان کرنا تھا، ابو بکر صدیق سارے گھر کا سامان لے کر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے گھر کا سامان لے کر آئے، حضرت عثمان بن عفان 700 اونٹ سامان کے لدے ہوئے لے کر آئے۔ اور جب آپ نے پھر اعلان کیا کون ہے جو اس غزوے میں اپنا حصہ ڈالے گا، حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے گئے، 1000 درہم لے کر آئے، بعض روایات میں 1000 دینار لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے۔ آپ ایک ایک دینار اٹھاتے تھے، پلٹتے تھے، فرماتے تھے ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان آج کے بعد تو جو کچھ کر دے تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عمر فرما رہے تھے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے دل میں یہ بات تھی، آج تو میں ابو بکر صدیق سے سبقت کر جاؤں گا، آج تو میں آدھے گھر کا سامان لے کر آ رہا ہوں۔ اور جب پہنچے میں لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا عمر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ فرمایا رسول اللہ آدھے گھر کا سامان لایا ہوں، آدھے گھر کا سامان چھوڑ کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا گھر والوں کے لیے ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام اور رضا ہے، باقی کوئی نہیں چھوڑی، جو کچھ تھا سب کچھ لے کر آ گیا۔ جب یہ جملہ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لا اسبقہ الی شیء ابدا، میں سمجھ گیا میں کبھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میں کبھی ابو بکر سے سبقت نہیں کر سکتا۔ ایک اعلان پر سارے گھر کا سامان لے کر آ گئے۔ آج ہمارے سامنے سے بھی جھولی گزرتی ہے، خدا کے نام پر دینے کی باری آتی ہے، ہم تو جیب میں سکے تلاش کرتے ہیں، 2 روپے 5 روپے کا سکہ ہے خدا کے نام پر دے دو، خدا سے مانگتے ہیں لاکھوں روپے، رب کے نام پر دینے کی باری آتی ہے 2 روپے اور 5 روپے۔ اور یہ ابو بکر صدیق کا ایمان ہے، حضور کا اعلان ہوا گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے۔ لیکن کیا ایمان تھا اس دور کی عورتوں کا بھی، گھر میں بیوی نے نہیں کہا، بیٹیوں نے نہیں کہا ابا جی یہ سب لے کر جا رہے ہو ہمارا کیا ہوگا، انہیں پتہ تھا جو خدا کے نام پر دیا وہی باقی ہے، جو دنیا میں رہ گیا یہ فانی ہے، جو خدا کے نام پر دیا وہی باقی ہے، جو رہ گیا وہ فانی ہے۔ حضور گھر تشریف لائے، ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا بکری ذبح کی تھی، گوشت کا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ سارا کا سارا جتنا گوشت تھا ایک ہمارے پاس ابھی گھر میں یہ تھوڑا سا گوشت باقی ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، جو خدا کے نام پر دے دیا وہی باقی ہے، جو یہ رہ گیا یہ باقی نہیں، یہ فانی ہے، جو اللہ کے نام پر دے دیا وہی باقی ہے، اسی کا ثواب ملنے والا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کیا ایمان ہے صدیق اکبر کا، سارے گھر کا سامان لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو دین کا جب بھی کوئی تقاضا سامنے آیا سب سے آگے بڑھنے والے ابو بکر صدیق ہوتے تھے۔ علامہ ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں واقعہ لکھا، فرمایا کہ جب ابو بکر صدیق ایمان لائے تو چند دنوں کے بعد بیت اللہ میں گئے۔ اس وقت چونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور مشرکین کی تعداد زیادہ تھی، انہوں نے آ کر جیسے ہی دعوت دی تو اس وقت ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، عتبہ، شیبہ، یہ جتنے بدبخت تھے یہ سارے اٹھے، صدیق اکبر کو مارنا شروع کر دیا۔ مسلمان قلیل تعداد میں تھے، اس وقت اسلام کا آغاز ہو رہا تھا، اتنا بے تحاشا مارا کہ چہرہ زخمی ہو گیا، جسم زخمی ہو گئے، لہو لوہان ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ تو اتنے میں ان کے قبیلے کے چند لوگ آ گئے، انہوں نے کہا اگر تم نے ان کو مار دیا تو قبیلے کے لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تمہاری تجارت بند کر دیں گے۔ آخر سب پیچھے ہٹ گئے۔ صدیق اکبر کو جب گھر لے جایا گیا، ان کی والدہ تھی سلمہ بنت صخر، کافی دیر کے بعد وہ پانی ڈالتی رہی ان کے جسم پہ، بہت دیر کے بعد ہوش آیا۔ جب ہوش آیا تو ان کے قریب کھانا کیا، پانی کیا، بیٹا ابو بکر پیو، کھاؤ۔ فرمایا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں کہ حضور کس حالت میں ہے۔ فرمایا میں تو تمہیں وہاں نہیں لے جا سکتی، میں اکیلی ہوں، بوڑھی بھی ہوں، تم زخمی ہو۔ فرمایا ام جمیل بنت خطاب کو بلا لو، ایک طرف ان کا سہارا لوں گا ایک طرف تمہارا لوں گا۔ اس وقت تک پردے کے احکامات نہیں تھے، ایک طرف ام جمیل کا ہاتھ کا سہارا لیا، دوسری طرف اپنی والدہ کا سہارا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق زید ابن ارقم کے گھر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن ارقم کے گھر میں تھے، دستک دی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو۔ جب کھولا تو ابو بکر تھے، چہرہ بھی زخمی تھا اور لہو لوہان تھے۔ فرمایا ابو بکر یہ کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ جب میں نے دعوت دی تو ان لوگوں نے مجھے بے تحاشا مارا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو حضرت صدیق اکبر آپ کو تسلی دے رہے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو، جب آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، عافیت میں رکھا ہے، تو میری تکلیف کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ یعنی اسلام کے لیے جو زخمی ہوا وہ ابو بکر ہے۔ مجھے اور آپ کو کبھی اسلام کے لیے پتھر نہیں لگا، ہم تو جہاں سے جاتے ہیں لوگ پھولوں سے استقبال کرتے ہیں، ہم نے کبھی دین کی خاطر سارے گھر کا مال نہیں دیا، جس نے دیا وہ ابو بکر ہے، جس کی بیٹی حضور کے نکاح میں آئی وہ ابو بکر صدیق ہے، جس نے 3 دن غار ثور میں آپ کی رفاقت لی وہ ابو بکر ہے، جس کی ران پر حضور نے سر رکھا اور 3 دن تک جو حضور کے چہرے کو دیکھتے رہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ حضور کا انتقال بھی 63 سال کی عمر میں، ابو بکر صدیق کا انتقال بھی 63 سال کی عمر میں، آپ کا انتقال بھی پیر کے دن، ابو بکر کا انتقال بھی پیر کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ بھی شہید ہوا حسین، صدیق اکبر کا نواسہ بھی شہید ہوا عبداللہ ابن زبیر۔ اللہ نے بڑی رفاقتیں، بڑی نسبتیں عطا فرمائی۔ جس چارپائی پہ حضور کا انتقال ہوا اسی پر ابو بکر صدیق کا ہوا۔ حضور بھی انتقال کے وقت آپ کا سر حضرت عائشہ کی گود میں تھا، صدیق اکبر کا انتقال ہوا تب بھی سر ان کی بیٹی حضرت عائشہ کی گود میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وفات سے پہلے مسواک کی تھی، ابو بکر صدیق نے بھی وفات سے پہلے مسواک کی تھی۔ اللہ نے بڑی نسبتیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی، اور یہ ان کا اعزاز ہے۔ حضور نے جو نصیحتیں کی زندگی پر عمل کیا۔ صفت الصفوہ میں واقعہ ہے، حضرت صدیق اکبر سواری پہ جا رہے ہیں، دوران سفر ان سے کوڑا نیچے گر گیا، تو نیچے اتر کے کوڑا اٹھانے لگے۔ کسی نے کہا حضرت ہمیں بتا دیں ہم اٹھا لیتے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ ابو بکر لا تسأل الناس شیئا، دنیا میں کسی سے کوئی چیز مانگنا نہیں، تو اس لیے میں خود اترا ہوں، میں نے کوڑا اٹھایا ہے تاکہ دنیا میں کسی سے کوئی چیز مانگوں نہیں۔ یعنی ایسی زندگی گزری جو حضور نے فرمایا، ہمیشہ انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر روانہ کیا، یزید بن ابی سفیان کو لشکر کا بڑا بنایا۔ اب یہ لشکر جا رہا تھا، تاریخ و مدینتی دمشق میں واقعہ ہے، علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ واقعے کو نقل فرماتے ہیں اور صحیح ابن حبان میں ہے۔ حضرت صدیق اکبر پیدل جا رہے ہیں لشکر کے ساتھ ساتھ۔ کسی نے کہا امیر المومنین ہیں آپ، خلیفہ رسول ہیں، سواری پہ سوار ہو جائیں، پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، من اغبرت قدماہ، جس شخص کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں خاک آلود ہو جائیں، حرمہ اللہ علیہ النار، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ میں پیدل اس لیے چل رہا ہوں کہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں میرے پاؤں پہ گرد و غبار لگے گا، مٹی لگے گی، اور حضور نے فرمایا اللہ کے راستے میں جس کے پاؤں پہ گرد و غبار لگا ہے اللہ اس پر اپنی جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ یعنی نیکی کا جو کام ہوا، جو حدیث سنی، اس پر عمل کر کے انہوں نے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی دروازہ جس کا مسجد میں کھلتا ہے وہ سب دروازے بند کر دیے جائیں، سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے، وہ دروازہ کھلا ہوگا۔ یہ اشارہ تھا خلافت کی طرف کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ ابو بکر ہوگا، اور وہ اس خصوصی دروازے کے ساتھ وہ مسجد میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اپنی امت میں کسی کو خلیل بنا دیتا ابو بکر تجھے اپنا خلیل بناتا، لیکن ابو بکر تو میرا ولیکن اخی و صاحبی، تو میرا بھائی اور میرا ساتھی۔ آپ نے فرمایا میرے اوپر سب سے زیادہ احسانات جس نے کیے ابو بکر نے کیے، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ تجھے اللہ دے گا، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ تو اللہ دے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق کے درمیان کسی چیز میں تکرار ہو گیا، حضرت عمر جانے لگے، ابو بکر صدیق ان کو منانے کے لیے گئے، حضرت عمر گھر چلے گئے، دروازہ بند کر دیا، انہوں نے دستک دی، وقتی طور پہ غصہ تھا، انہوں نے دروازہ نہ کھولا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے اور حضور کو پورا واقعہ بتا دیا۔ اتنے میں حضرت عمر بھی آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ بدلا ہوا تھا، حضرت عمر کی طرف دیکھا، ابو بکر صدیق آگے بڑھے، یا رسول اللہ ان کا کوئی قصور نہیں، قصور مجھ سے ہوا ہے، میری غلطی ہے، ان کا کوئی قصور نہیں۔ آپ نے فرمایا عمر تم کیوں میرے ساتھی کو تکلیف دے رہے ہو؟ جب میں نے ایمان کی دعوت دی سب نے انکار کیا، ابو بکر نے تصدیق کی تھی،
سب مجھے جھٹلا رہے تھے، ابو بکر میرے اوپر ایمان لے کر آیا تھا، حل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میرے ساتھی کو چھوڑو گے نہیں، اس کو اذیتیں مت دو۔ یعنی آپ جن کا دفاع کر رہے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ تو جو فضائل، جو مناقب حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے عطا فرمائے، دنیا میں کوئی اور نہیں تھا۔ جس وقت آپ ہجرت کر رہے تھے حبشہ کی طرف، صحیح بخاری کی روایت ہے، راستے میں ابن دغینہ، یہ مشرکین کا سردار ہے، راستے میں یہ مل گیا، صدیق اکبر سے کہنے لگا آپ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں ہجرت کر کے حبشہ جا رہا ہوں۔ فرمایا کیوں جا رہے ہو؟ کہا یہ مکہ کے لوگ عبادت کرنے نہیں دیتے، توحید پر قائم رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں ہجرت کر رہا ہوں۔ ابن دغینہ نے کہا آپ جیسا آدمی ہجرت نہ کرے، آپ جیسا نیک آدمی مکہ چھوڑ کر نہ جائے، اور اوصاف بیان کیے۔ اب یہ مشرک ہے اور اوصاف بیان کر رہا ہے، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، جن پر کوئی مصیبت اتر جائے ان کے لیے اکرام اور امداد آپ ہی کرتے ہیں، آپ مت جاؤ۔ اور کہا میں آپ کو پناہ دوں گا۔ سب مشرکین سے کہا ابو بکر میری پناہ میں ہے، اس کو کچھ نہ کہو۔ حضرت صدیق اکبر واپس آ گئے۔ یہ وہی اوصاف ہیں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی، اور جب آپ گھر آئے تھے جسم پہ کپ کپی تاری تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب آپ کو تسلی دی تھی، تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور حضرت خدیجہ نے یہی الفاظ فرمائے تھے، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یعنی جو اوصاف حضرت خدیجہ نے امام الانبیاء کے لیے بیان فرمائے، وہی اوصاف ایک مشرک ابن دغینہ نے ابو بکر صدیق کے لیے بیان فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مماثلتیں عطا فرمائی تھیں۔ حضرت صدیق اکبر جب قرآن پڑھتے تھے کیا حالت ہوتی تھی؟ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا کانا ابو بکر رجلا بکاء، فرمایا امت میں سب سے زیادہ رونے والا ابو بکر صدیق تھا۔ کہا جب یہ قرآن کریم پڑھتے تھے، کانا لا یملک دمعہ حین یقرأ القرآن، کہا جب قرآن پڑھتے تھے اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکتے تھے۔ لا یملک دمعہ حین یقرأ القرآن، ابو بکر قرآن پڑھتے تھے آنسو نہیں روک سکتے تھے۔ جس انسان کی اللہ سے محبت ہوتی ہے، قرآن پڑھتا ہے رقت طاری ہو جاتی ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اللہ جب ناراض ہو جاتا ہے دل سخت کر دیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہو جاتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے۔ اللہ جب ناراض ہو جاتا ہے قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں دیتا۔ صدیق اکبر کا اوڑھنا بچھونا قرآن تھا، ہر وقت قرآن پڑھتے تھے۔ بخاری کی روایت میں جب نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، مشرکین کی عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے، ایک ازدحام ہو جاتا تھا جو صدیق اکبر کی نماز اور تلاوت کو دیکھتے تھے۔ انہوں نے ابن دغینہ سے کہا کہ بھئی ہم نے تو آپ کو یہ کہا تھا کہ ہم انہیں پناہ دے رہے ہیں، لیکن ہم آپ کی پناہ ختم کریں گے، اس لیے کہ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں ابو بکر کو دیکھتے ہیں، یہ تو ایمان لے آئیں گے۔ ابو بکر کی کیفیت دیکھ کر ان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے ایسے اوصاف کے ساتھ نوازا، قرآن کریم کے ساتھ آپ کا بڑا والہانہ تعلق تھا۔ تو جو صفات اسلام نے بیان فرمائی، جس شخصیت میں سب سے زیادہ تھی، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، انس بن مالک سے روایت ہے، فرمایا کئی مواقع پر ہم نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، آپ کے دائیں طرف ایک موقع پر ابو بکر تھے، بائیں طرف آپ کے حضرت عمر تھے، آپ نے دونوں کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، مسجد میں داخل ہوئے، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح قیامت کے دن ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے کہ دائیں طرف میرے ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف میرے عمر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی اور ایک چارپائی پر آپ کا جسم پڑا ہوا تھا، ایک شخص پیچھے سے آیا، حضرت ابن عباس کہتے ہیں میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور میت کو مخاطب کر کے کہنے لگا مجھے معلوم تھا کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ ملے گی اور ان کے ساتھ آپ کی تدفین ہوگی، اس لیے کہ میں نے حضور سے کئی مواقع پہ سنا آپ فرماتے تھے ذہبت انا و ابو بکر و عمر فعلت انا و ابو بکر و عمر، ہر موقع پر میں نے یہ کیا، ابو بکر عمر نے یہ کیا، میں داخل ہوا ابو بکر عمر داخل ہوا، میں نکلا ابو بکر عمر نکلا۔ یعنی جہاں آپ کوئی بات فرماتے تو اپنے ساتھ جس کو اپنی بات میں شامل کرتے تھے وہ ابو بکر اور عمر تھے۔ فرمایا جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جو حضرت عمر کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلتیں، بڑی منقبتیں حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی۔ دنیا سے جانے کے بعد بھی آج جس جگہ صدیق اکبر مدفون ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے اس ممبر کے درمیان کا ٹکڑا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اسی جنت کے باغ میں امام الانبیاء کے قریب جو دفن ہے اسے کہتے ہیں ابو بکر صدیق۔ آج کوئی بھی مسلمان جب مدینہ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دیتا ہے، امام الانبیاء پہ سلام پڑھتا ہے، تو ساتھ جس شخصیت پہ سلام پڑھتا ہے اور ان کے لیے دعا کرتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ نے رفاقت دی، دنیا سے جانے کے بعد بھی حضور کی رفاقت دی، اور وہاں بھی جنت میں آپ کو اللہ نے جگہ عطا فرما دی، اور کئی مواقع پر جنت کی خوشخبری ان کو مل گئی۔ تو بہت فضیلت والے صحابی تھے، اللہ نے بڑی منقبت، بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو ان کا انتقال اسی مہینے میں ہوا۔ آج 20 جمادی الثانی ہے، پرسوں یعنی اتوار کے دن 22 جمادی الثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے ان کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں، اور اپنی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ وابستہ کریں، اور ان کا تذکرہ اولادوں کے سامنے کریں، تاکہ ہماری اولادیں صحابہ اکرام کے تذکرے سے مانوس ہوں۔ آج انہیں کھلاڑیوں کا، اداکاروں کا پتہ ہے، انہیں صحابہ اکرام اور تابعین کا پتہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔